السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اور ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر منی پڑھ رہے ہیں جس کا آج ہم نے ٹاپک زر کی طلب پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اس کا 10th جو ہے وہ ٹاپک ہے. 10واں ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں, 10واں لیکچر ہے اس کا. اور اس میں جو ہم نے آج ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ہماری زر کی طلب. کل ہم نے پڑھا تھا زر کی رسد. ٹھیک ہے جی, زر کی رسد کیا ہوتی ہے. آج ہم پڑھیں گے زر کی طلب کیا ہوتی ہے. ڈیمانڈ فار منی. ڈیمانڈ فار منی میں جیسے کہ آپ کو نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس پیسہ رکھنے, کتنا پیسہ رکھنا چاہتے ہیں, کتنی نقد رقم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اگر لوگوں میں نقد رقم رکھنے کی جتنی بھی زیادہ خواہش ہوگی, ڈیمانڈ آف فار منی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی, اور جتنی وہ کم اپنے پاس نقد رقم رکھنا چاہیں گے ڈیمانڈ فار منی اتنی ہی کم ہو جائے گی. اب اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے پاس پیسے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ وہ گھریلو مقاصد کے لیے ہاؤس ہولڈ موٹیوز ہوتا ہے. ہاؤس ہولڈ موٹیوز کو آپ کو پتہ ہے کہ جی کھانے پینے کی ضروریات, لباس, رہائش, ہماری جو ایجوکیشن ہے, بیماری ہے, یہ وہ سب کچھ جو کہ ہماری روزمرہ ضروریات پہ خرچ ہوتی ہیں. جس شخص کی آمدنی زیادہ ہوگی اس کا خرچ زیادہ ہوگا, تو کیونکہ وہ زیادہ منی ڈیمانڈ کرے گا, وہ زیادہ پیسے خرچ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسائشات, وہ ضروریات کے ساتھ ساتھ آسائشات پہ بھی خرچ کرنا چاہے گا. اور جس کے پاس رقم کم ہوگی, اخراجات کے لیے رقم کم ہوگی, وہ اتنی اس کی ضروریات جو ہے محدود ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اگر لوگوں کی جب آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاس نقد رقم زیادہ رکھیں. لیکن بہرحال ایک یہ بات ضرور ہے کہ آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان تمام زندگی کی ضروریات پہ خرچ ہو جاتا ہے, خرچ ہوتا ہے, اور اس خرچ کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے پاس زر نقد کی طلب جو ہے وہ موجود رہتی ہے. پھر کچھ لوگ ہیں بزنس کرتے ہیں, بزنس موٹیوز کے لیے, کاروباری ضروریات کے لیے وہ اپنے پاس پیسہ رکھنا چاہتے ہیں. کاروباری حضراتوں جو ہیں وہ روز مارکیٹس جانا, مارکیٹس کی صورتحال کو مد نظر رکھنا, ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, ٹیکسز وغیرہ پے کرنا. پھر جتنا وسیع کاروبار ہوگا وہ چاہیں گے ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ ہمارے پاس ہو, اتنی ہی جو ہے جتنا زیادہ وہ خرچ کریں گے روپے, پیسہ اتنا ہی زیادہ گردش کرے گا اور وہ منافع کمائیں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر وقت نقدی کی شکل میں رقم موجود رہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے پریکاشنری موٹیوز. پریکاشنری موٹیوز جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی اپنے پاس پیسہ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی برا وقت ہو, کوئی مشکل آ جائے, بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کی فیسیں دینے کے لیے, ان کی شادی کے لیے, کوئی حج کرنے کے لیے, کوئی بیماری اور کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے پاس رقوم رکھنا چاہتے ہیں. پھر کچھ لوگ ویسے نیچرلی اس چیز کو تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں اور وہ اپنے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم یہ جو تینوں ہم نے پڑھے ہیں, کون کون سے پڑھے ہیں, ہم نے پڑھا ہے جی جو ہاؤس ہولڈ موٹیو پڑھا ہے, بزنس موٹیوز پڑھا ہے, اور پریکاشنری موٹیو پڑھا ہے. یہ ان تمام موٹیوز کو جب اگر ہم جمع کر لیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی. ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ تمام وہ محرکات ہیں یا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. اب جو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی ہے اس کا جو انحصار ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ آمدنی پہ ہوتا ہے. اگر آمدنی زیادہ ہو تو زر کی معاملاتی طلب زیادہ ہوگی, اگر آمدنی کم ہوگی تو زر کی معاملاتی طلب کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ان تینوں ڈیمانڈز کو ملا کے ہم ان کو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی کا نام دیتے ہیں, اور اس کو ایم ٹی ڈی, جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, ایم ٹی ڈی سے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں جی. اب آپ اس کا گراف دیکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے ہم ویسے ویسے زر کی معاملاتی طلب میں بھی اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں, اور جو ہمارا
کرو بنتا ہے ایم ٹی ڈی یا ایل ٹی از ایکول ٹو فنکشن آف وائی. ٹھیک ہے جی. ان میں پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, تکثیری تفاعل ہے کہ اگر آمدنی میں اضافہ ہوگا تو آپ ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی میں اضافہ کر دیں گے, آپ زیادہ خرچ کرنے کے لیے زر نقد اپنے پاس رکھنے پہ زور دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو چوتھا محرک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے اسپیکولیٹو موٹیو. اچھا جی, اب اسپیکولیٹو موٹیو یا محرک کے تخمین یا سٹہ بازی. ٹھیک ہے جی. اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی کاروبار نہیں ایسا کرتے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ دو قیمتوں کی درمیانی جو فرق ہوتا ہے اس سے پروفٹ کماتے ہیں. کس طرح؟ اگر کسی چیز کی قیمت انہیں لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہے تو وہ مارکیٹ سے وہ چیز اٹھا لیتے ہیں اور پھر جیسے وہ اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں, جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے, پرائس زیادہ ہمیں مل جائے گی, پروفٹ مل جائے گا, تو وہ اسے مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں. اور جو کم قیمت اور زیادہ قیمت کا درمیانی فرق ہے, یعنی کہ لی انہوں نے 10 کی ہے لیکن جب وہ بیچیں گے 5 کی, تو ظاہر ہے 5 روپے ان کا پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب کس چیز کی قیمت کم ہو جائے, زیادہ ہو جائے, تو وہ اپنے پاس منی رکھنا پسند کرتے ہیں, تو ڈیمانڈ فار منی بھی ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ شیئرز کس وقت کم یا زیادہ ہو جائیں گے, وہ اس چیز کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, جیسے چیزوں کی قیمتیں ان کی مرضی کے مطابق کم ہوتی ہیں وہ چیز خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں جو اس طرح کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تخمینی طلب یا اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. اب جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہے, منی ایم ایس ڈی, ٹھیک ہے, یا اس کو ہم ایل ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ایم ایس ڈی جو ہے یا منی فار اسپیکولیٹو ڈیمانڈ جو ہے, اس کا جو انحصار ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرسٹ ریٹ پہ. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. کیوں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو انہیں کاروبار کرنے کا فائدہ نہیں ہے, وہ اپنے پیسوں کو انٹرسٹ پہ دے کے پروفٹ کما سکتے ہیں. لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا تو وہ پھر اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ان کا زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر شرح سود جو ہے وہ یعنی کہ ان دونوں میں جو ہے وہ نیگیٹو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے, معکوس ریلیشن شپ پایا جاتا ہے, کس میں, ہماری اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی میں اور انٹرسٹ ریٹ میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری ایل ایس 1 ہوتی ہے اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی, تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے سے کیا ہوا کہ ہماری منی کی ڈیمانڈ فور اسپیکولیٹو پرپز کم ہو گئی, لیکن جیسے ہی ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے گرا تو ہماری اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ ایل ایس 2 پہ آ گئی اور ہم نے اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی پہ زیادہ کر دی. ٹھیک ہے. اب اس کا جو کرو بن رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ نیگیٹو بن رہا ہے, معکوس رشتہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کم ہو جائے گی, انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہو جائے گی. اور اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی از اے فنکشن آف انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں تک اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اگلا ٹاپک پھر ہم کل پڑھیں گے. اوکے جی اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.